بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب شہر چھوٹے ہوتے تھے اور لوگ اپنی پہچان اپنی محنت سے بناتے تھے۔ اس دور میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا رحیم تھا۔ بابا رحیم عمر کے آخری حصوں میں تھا۔ اس کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ کانپتے تھے اور چہرے پر وقت نے گہری لکیریں بنا دی تھیں۔ یہ لکیریں صرف جھریاں نہیں تھیں، ہر لکیر ایک کہانی تھی، صبر کی کہانی، محنت کی کہانی اور تنہائی کی کہانی۔ بابا رحیم شہر سے دور ایک پرانی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ نہ اس کا کوئی بیٹا تھا، نہ بیٹی، نہ ہی کوئی اپنا۔ اس کی زندگی کا سہارا صرف اس کی پرانی کلہاڑی اور اس کا یقین تھا۔ کبھی وہ مضبوط لکڑی کاٹ لیتا، کبھی صرف سوکھی ٹہنیاں جمع کرتا۔ جو مل جاتا وہ شہر کے بازار میں بیچ دیتا۔ جو پیسے ملتے ان سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی۔ سردی کا موسم آ چکا تھا، ہوائیں تیز تھیں، راتیں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں۔ بابا رحیم کی ہڈیاں اب بوجھ برداشت نہیں کرتی تھیں۔ ہر دن اس کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب ہوا جھونپڑی کے سوراخوں سے گزرتی ہوئی سیٹی بجا رہی تھی، بابا رحیم نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنی کمزور ٹانگوں کو دیکھا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس رات اس نے اپنی جھونپڑی کے کونے میں رکھی پرانی پوٹلی نکالی۔ اس پوٹلی میں اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ جب اس نے پوٹلی کھولی تو اندر صرف چند تانبے کے سکے اور 2-3 چاندی کے پرانے درہم تھے۔ سکوں پر وقت کا زنگ جم چکا تھا۔ بابا رحیم نے انہیں ہاتھ میں لیا، لمحہ بھر دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا، کل میں جانوروں کے بازار جاؤں گا۔ صبح فجر کے بعد وہ اپنا پرانا چوغا پہن کر لکڑی کی لاٹھی اٹھا کر شہر کی طرف چل پڑا۔ بازار دور تھا، مگر مجبوری انسان کو چلنا سکھا دیتی ہے۔ جب وہ جانوروں کے بازار پہنچا تو وہاں شور ہی شور تھا۔ کہیں گھوڑے ہنہنا رہے تھے، کہیں اونٹ بیٹھے تھے، کہیں خچروں کی گردنوں میں رسیاں بندھی تھیں۔ تاجر چیخ چیخ کر اپنا مال بیچ رہے تھے۔ بابا رحیم نے ایک گھوڑے کی قیمت پوچھی۔ تاجر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہنس کر بولا، بابا، یہ جانور تمہاری زندگی سے بھی مہنگا ہے۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گیا، پھر ایک اور جانور، پھر تیسرا، ہر جگہ وہی طنز، وہی ہنسی۔ کسی نے کہا، اس بوڑھے کے پاس تو رسی کے بھی پیسے نہیں۔ کسی نے کہا، یہ جانور نہیں، دعا خرید سکتا ہے۔ بابا رحیم کا سر جھک گیا، مگر وہ بازار چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک کونے پر پڑی۔ بازار کے آخری حصے میں ایک خچر کھڑا تھا، نہ خوبصورت نہ طاقتور، پیٹھ پتلی، ایک ٹانگ زخمی اور آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ وہ بالکل تنہا کھڑا تھا، نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ پوچھ رہا تھا۔ بابا رحیم آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا۔ خچر نے گردن اٹھائی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نظر میں نہ ڈر تھا نہ غصہ، صرف انتظار۔ بابا رحیم نے مالک سے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تاجر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، بابا یہ بیکار ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو اور لے جاؤ۔ بابا رحیم نے اپنی ساری پونجی دے دی اور خچر لے کر چل پڑا۔ لوگ ہنستے رہے مگر وہ خاموش رہا۔ راستے میں خچر اچانک ایک سنسان پتھریلے راستے کی طرف مڑ گیا جو جنگل میں جاتا تھا۔ بابا رحیم نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ مجبور ہو کر وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستہ مشکل، خطرناک اور ڈراؤنا تھا۔ ایک جگہ وہ پھسل کر گر گیا اور اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، شاید میں نے غلط فیصلہ کیا۔ مگر خچر کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو، اٹھو، ابھی سفر باقی ہے۔ آخر کار وہ ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچے جہاں خچر نے زمین پر زور سے پاؤں مارنا شروع کیا۔ جھاڑیاں ہٹیں تو ایک تنگ دراڑ نظر آئی۔ بابا رحیم اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ اندر ایک خفیہ یہ تو وادی تھی جادو ہے۔ جہاں چٹانوں میں سونا چمک رہا تھا۔ زمین پر سونے کی ڈلیاں بکھری تھیں۔ اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے صرف اتنا سونا لیا جتنا اٹھا سکتا تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ بوریاں بھر کر باہر آیا تو
تو خچر وہیں انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بوجھ خچر پر رکھا اور واپس چل پڑا۔ اگلے دن جب وہ بازار پہنچا تو اچانک بوری پھٹی اور سونے کے ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ بازار میں خاموشی چھا گئی۔ بابا رحیم نے سکون سے کہا، मैं ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے چند دکانیں خریدیں مگر غرور نہ کیا۔ وہ واپس گاؤں آ گیا اور اپنا مال غریبوں، بیواؤں اور یتیموں میں بانٹ دیا۔ مسافروں کے لیے دسترخوان لگایا اور خچر کو آرام اور عزت دی۔ کچھ تاجروں نے حسد میں آ کر وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر جنگل نے انہیں راستہ نہ دیا۔ وہ زخمی اور خالی ہاتھ واپس آئے۔ وقت گزرتا گیا۔ بابا رحیم گاؤں کا سب سے معزز شخص بن گیا مگر اس کی عاجزی نہ بدلی۔ ایک دن اس نے دیکھا خچر کمزور ہو چکا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خچر نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ بابا رحیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، या अल्लाह, तूने मुझे कमजोरी के जरिए ताकत दिखा दी। گاؤں والوں نے خچر کو عزت سے دفن کیا اور وہاں نشان بنا دیا تاکہ لوگ سبق یاد رکھیں۔ بابا رحیم زندگی بھر یہی کہتا رہا، कभी किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाओ। रिस्क किसी भी जरिए से आ सकता है। صابر، عاجز اور نیک نیت انسان کو اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ कहानी पसंद आई तो बच्चों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो।